السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین اکرام، الحمدللہ جامعہ انوارہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں سورہ دہر، سورہ انسان کا آغاز ہوا تھا اور تقریباً ایک رکوع کے قریب ہم نے ریکارڈنگ کی تھی۔ انشاءاللہ پچھلے درس میں جہاں پر ہم کلام کو روکے تھے، آج اس درس میں ہم وہاں سے آغاز کریں گے۔ حاضرین محترم، پچھلے درس میں جیسے بتایا گیا تھا کہ اہل جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کے چشمے جاری کرے گا۔ ایک چشمہ کافور نام کا، وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ جو ہیں وہ اسے خوب سیراب ہو کر پئیں گے، اور ایک چشمہ سلسبیل نام کا کہ جس میں کیا ہے، سونٹ کی بو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دے گا، اور اہل جنت کے لیے وہاں پر پیالے بھی انتہائی عمدہ ہوں گے، چاندی کے اور ساتھ ہی ساتھ کانچ کی طرح چمکدار، اور پھر آر پار دکھنے والے وہ پیالے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور آگے پھر یہ بھی گفتگو ہوئی تھی کہ بچے وہاں پر اہل جنت کی خدمت کے لیے رکھ دیے جائیں گے، اور ان کی خوبصورتی کا معاملہ یہ ہوگا کہ موتیوں کی طرح وہ جنت میں ہر مقام پر بکھرے ہوئے ہوں گے، پھیلے ہوئے ہوں گے، کہ جہاں جو چیز کی ضرورت پڑی تو فوری طور پر بچہ وہاں پر آ کر خدمت کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ وہاں پر گفتگو ہوئی تھی، اور نعمتیں بتائے تھے کہ ایسی نعمتیں وہاں ہوں گی کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی مملکت ہوگی اور ایسا مقام ہوگا کہ بالکل پھیلا ہوا، بالکل وسیع اور عریض پھیلا ہوا مقام ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ ایسا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر جنتیوں کو عطا کرے گا۔ اب یہاں سے جو آج ہم کلام شروع کر رہے ہیں اس میں جنتیوں کے لباس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جنتیوں پر کیسے لباس ہوں گے، اور جنتی کیا کیا لباس اپنے اوپر زیبتاً کیے ہوئے ہوں گے، اس کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ چلیے، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق و استبرق، ان کے اوپر باریک ریشم کے ہرے لباس ہوں گے اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے۔ تو اب یہ جنتیوں کا لباس بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو باریک ریشم کا ہرا لباس ہوگا، اور پھر اوپر سے موٹے ریشم کے لباس بھی ہوں گے۔ تو اب باریک ریشم کا لباس، موٹے ریشم کا لباس، تو مفسرین اکرام جیسے یہاں پر صاحب جلالین بھی بتا رہے ہیں کہ باریک ریشم سے مراد اس سے یوں ہو سکتا ہے کہ ایسا کپڑا جس میں ریشم کی بالکل باریک باریک دھاریاں رکھی گئی ہوں، اس کو سندس سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور ایسا کپڑا کہ جس میں بہت زیادہ ریشم رکھا گیا ہو اس کو استبرق سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے انسان لباس پہنتا ہے تو اس کے لباس کی بھی مختلف شکل و صورتیں ہوتی ہیں۔ جیسے اب دکن میں جو خاص طور پر جو لباس اختیار کیا جاتا ہے کہ شیروانی جو بہت زیادہ مشہور ہے، تو شیروانی کے اندر جو جبہ ہوا کرتا ہے، جو کرتا ہوا کرتا ہے، قمیص، وہ بالکل پتلی سی ہوا کرتی ہے گرمی محسوس نہ ہونے کے لیے۔ تو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ جیسے اوپر جو قمیص ہے، جو شیروانی ہے، وہ استبرق کی طرح ہے، اور جو قمیص کے اندر جو کرتا ہے وہ کیا ہے، سندس کی طرح ہے، تو بالکل باریک۔ تو ریشم بھی جنتیوں کو دو طرح کا پہنایا جائے گا۔ باریک قسم کا جو ریشم ہوگا وہ بالکل جسم سے لگا ہوا باریک ہوگا اور اندر ہوگا، اور اوپر بڑے ریشم کا، موٹے ریشم کا جو لباس ہوگا وہ اوپر سے ان کو پہنایا جائے گا۔ یعنی ہر طرح کے لباس، چاہے باریک ریشم ہو یا پھر موٹا ریشم ہو، ہر ایک رنگ کا ہوگا، جنتیوں کو وہاں پہنایا جائے گا۔ چلیے اب آگے دیکھیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں آپ بات آئی تو بتاتے چلوں، کیونکہ خضر ہر ایک قسم کا جہاں پر یہ جو لفظ بتایا گیا ہے، تو صوفیہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی انتقال کرنے کے بعد کسی کے خواب میں ہرے رنگ کے لباس میں یا پھر سفید رنگ کے لباس میں آئے،
تو صوفیہ کرام اس خواب کی یہ تعبیر بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی کے جنتی ہونے کی علامت ہے. کسی کے خواب میں اگر آدمی ہرا لباس یا پھر سفید رنگ کا لباس پہن کر آئے تو اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جنتیوں کا لباس ہرا ہوا کرتا ہے. تو ایک برسبیل تذکرہ بات آئی تو میں یہاں پر بتا دیا آپ کو. چلیے اب یہ جو اصل بحث چل رہی ہے عالیہم تو ان کے اوپر، تو اب اس کے اعراب کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. فنصبہ علی الظرفیتی، اس کا جو نصب ہے عالیہم میں جو یہاں پر جو زبر آیا ہے منصوب ہے وہ ظرفیت کی بنا پر ہے. تو اب وہو خبر المبتدأ بعدہ، اب یہاں پر اس کی دو ترکیبیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ خبر ہے وہو الخبر، اور وہ خبر ہے المبتدأ بعدہ، اور مبتدا جو ہے اس کے بعد ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ثیاب سندس خضر و استبرق. یہ اس کی مبتدا، یہ مبتدا مؤخر ہے. عالیہم یہ خبر مقدم ہے. یہ آسان انداز میں عالیہم خبر مقدم، اور یہ ثیاب سندس آگے تک یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے. یہ ایک معنی ہوئی. یہ کب لیا جائے گا منصوب؟ جبکہ عالیہم یا کے زبر سے لیں گے تو. اور ایک قرات میں اس کو عالیہم کی بجائے عالیہم بھی پڑھا گیا ہے. اس میں کیا ہے؟ یا پر زبر ہے اور بعد میں جو ضمیر ہے اس کے ہا پر پیش کے ساتھ پڑھا گیا عالیہم. دوسری قرات میں جس میں یا کو سکون دیا گیا ہے تو اس میں جو ہا ضمیر ہے اس میں کیا ہے؟ پیش کی بجائے زیر دے کر عالیہم پڑھا گیا ہے. اس کو بتا رہے ہیں وفی قرات بسکون الیاء، اور ایک قرات میں کیا ہے؟ یا کے سکون کے ساتھ ہے. تو یا کے سکون کے ساتھ جب ہم لیں گے تو عالیہم مبتدا ہوگا. پہلے کیا بنائے تھے؟ اس کو خبر مقدم بنائے تھے، اور ثیاب سندس وغیرہ آخر تک یہ مبتدا مؤخر تھا. اب جب اس کو عالیہ کی بجائے عالیہم پڑھ رہے ہیں تو یہ مبتدا بنے گا، اور آگے آنے والا جو جملہ ہے اس کی کیا ہے؟ خبر بن جائے گا. وما بعدہ خبر والضمیر المتصل به، اور جو عالیہم میں جو ہم ضمیر جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو بتا رہے ہیں یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تو اب یہ المطوف علیہم، جو چونکہ اوپر بتایا گیا تھا کہ بچوں کو ان پر گھمایا جائے گا، بچے ان کے اطراف و اکناف میں گھومتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے ہر مقام پر، تاکہ فوری طور پر وہ ان کی خدمت کرنے کے لیے آگے آ جائیں. تو اب اس میں تین چیزیں، ایک تو گھومنا، دوسرا گھومنے والے، اور تیسرا جن کے اطراف و اکناف میں گھوما جا رہا ہے، جن کے ارد گرد گھوما جا رہا ہے وہ. تو گھومنا یہ تو معلوم ہے، گھومنے والے بچے ہوں گے یہ تو معلوم ہوں گے، جن کے ارد گرد گھوما جا رہا ہے ان کو یہاں پر مطوف علیہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے. مطوف علیہ یعنی اہل جنت، جن کے ارد گرد وہ جنتی بچے کیا ہے؟ خدمت کے لیے گھوم رہے ہیں. تو ان اہل جنت کی طرف یہ عالیہم یا پھر عالیہم میں جو ہم ضمیر ہے وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے. مطوف علیہ یعنی جن پر گھمایا جا رہا ہے، ان بچوں کو جن پر گھمایا جا رہا ہے، جن کے ارد گرد وہ بچے گھوم رہے ہیں، وہ لوگ یہاں پر مراد ہیں. چلیے ثیاب سندس باریک قسم کا جو لباس ہے، حریرین ریشم کا، خضرین بالرفع رفع کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، ثیاب کی کیا ہے؟ یہ صفت بنے گا. واستبرقن واستبرقین. اب اگر اس کو ثیابو پر دیکھیں گے تو استبرقن پیش سے پڑھنا ہوگا، اور اگر زیر سے پڑھیں گے تو اسی صورت میں یہ سندسین پر اس کا عطف ہوگا. بالجر ما غلظ من الدیباج، اور جر سے استبرقین پڑھیں گے تو معنی کیا ہوں گے؟ کہ وہ لباس جو ریشم کا ہو اور موٹے قسم کا ریشم ہو. ما غلظ من الدیباج، موٹے قسم کا جو ریشم ہوتا ہے وہ مراد ہوگا. وهو البطائن والسندس والزہائر. تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دو قول بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ سندس اوپر پہنے جانے والا لباس، ریشمی لباس، استبرق باریک لباس جو اندر پہنا جاتا ہے، جیسے وهو البطائن، تو استبرق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بطائن یعنی اندر پہنے جانے والا لباس. وسندس الزہائر، سندس جو لباس ہے ریشمی لباس وہ اوپر پہنے جانے والا، یہ ایک. وفی قرات عکس ما ذکر فیہما، اور ایک قرات میں جو ابھی بیان کیا گیا ہے اس کے برخلاف ہوگا معاملہ. کیا معاملہ ہوگا؟ کہ باریک جو لباس ہوگا وہ اندر پہنا جائے گا، اور موٹا جو لباس ہے وہ اوپر پہنا جائے گا. تو بہرحال دو قول ہیں. یہ بات تو بالکل طے ہے کہ ریشمی لباس ہوگا، باریک بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا، یہ طے ہے. لیکن اب اندر کون سا پہنایا جائے گا، باہر کون سا پہنایا جائے گا، اس میں دو قول بیان کیے گئے ہیں. یہ ایک بات ہوگی. اور ایک قرات میں وفی اقرا برفعہما، ان دونوں کے رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے. اب یہاں پر دیکھیں وفی اقرا بجرہما. اب دیکھیں اب ایک قرات میں ان دونوں کے رفع کے ساتھ،
اور ایک قرات میں ان دونوں کے جر کے ساتھ. تو اب 3 قراتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں. وہ 3 قراتیں کیا ہیں دیکھیں کہ پہلی چیز خضر اور استبرق دونوں کو پیش کے ساتھ پڑھا گیا. یہ بات تو اوپر بھی سمجھ میں آ رہی ہے. اور دوسری قرات میں اچھا یہ دونوں کو جو رفع سے پڑھا گیا ہے وہ کس کے اعتبار سے ہے؟ وہ سیابو کے پیش کو دیکھتے ہوئے رفع سے پڑھا گیا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. وفی اخرى برفعہما تو اس کی طرف اشارہ ہوا. وفی اخرى بجرہما اور ایک قرات میں کیا ہے خضرن و استبرقین دونوں کے جر کے ساتھ پڑھا گیا ہے سند و سن کو دیکھتے ہوئے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا لفظ سیابو کو اگر دیکھیں گے خضرن بھی رفع سے پڑھیں گے استبرقن بھی رفع سے پڑھیں گے. اور اگر لفظ سند و سن کو دیکھیں گے تو خضرن یہ بھی زیر سے پڑھا جائے گا استبرقین یہ بھی زیر سے پڑھا جائے گا. تو بہرحال یہ 3-4 قراتوں سے یہاں پر پڑھا گیا ہے. خلاصے کے طور پر بات سمجھا دی گئی ہے. وحلوا اساور من فضة یہ ایک بات ہوگی لباس ان کا یہ ہوگا. اور لباس پر مزید اور اضافہ یہ کہ چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. وحلوا اساور من فضة اسورۃ اساور جمع ہے چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. وفی موضع اخرى اور ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک میں من ذهب سونے کے کنگن بتائے گئے. یہاں پر چاندی کے کنگن وہاں پر سونے کے کنگن. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے للایذان اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ بانہم یحلون من النوعین معا کہ ایک ساتھ ان کو 2 قسم کے زیور پہنائے جائیں گے چاہے سونے کا ہو چاہے چاندی کا ہو ایک ساتھ پہنائے جائیں گے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا مفرقاً الگ الگ بھی ایک مقام پر سونے کے دوسرے مقام پر چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. چلیے یہ ایک بات ہو گئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت اگر زیور پہنے چاہے سونے کے ہو چاہے چاندی کے ہو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. کنگن پہنو یا پھر سونے کے زیورات پہنو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جنتیوں کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جنتیوں کو کنگن بھی پہنائے جاتے ہیں. تو مرد آدمی بھی کیا کنگن پہنیں گے جنت میں؟ یہ ایک اہم بات ہے. تو مفسرین یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ہاں جنتیوں کو کنگن پہنایا جائے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد آدمی اور کنگن پہنے؟ یہ کیسے ممکن ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک عام مثال دیے ہیں کہ مقامات کے اعتبار سے چیزیں الگ الگ استعمال ہونے لگتی ہیں. ایک مقام پر آپ دیکھیں کہ بعض مقام کے رہنے والے لوگ کانوں میں بالیاں ڈالتے ہیں. مرد آدمی ہیں لیکن کانوں میں بالیاں ڈالتے ہیں. تو اس مقام میں وہ طریقہ رائج ہو چکا ہے. اور بعض مقام پر رہنے والے لوگ کیا ہے ہاتھوں میں کنگن ڈالے ہوئے پھرتے ہیں. اس مقام کا وہ طریقہ ہے اس مقام کا وہ رواج ہے وہ وہاں پر رائج ہو چکا ہے. اب یہاں پر چونکہ عجیب بات اس لیے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں کے لوگ جو رہنے والے ہیں اور خاص طور پر مسلمان جو طبقہ ہے وہ کنگن وغیرہ استعمال نہیں کرتا اور پھر کانوں میں بالیاں وغیرہ استعمال نہیں کرتا. یہ ایک الگ شے ہے. اسی لیے ایک انوکھی بات ایک نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب چونکہ مختلف مقامات کے اعتبار سے حالات تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں رواج ہر ایک جگہ کے الگ الگ ہوتے چلے جاتے ہیں بدلتے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ممکن ہے کہ حالت وہاں کی بالکل مختلف ہے الگ ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی آدمی کو بھی کنگن پہنائے. یہ کوئی قباحت والی بات نہیں ہوگی. دنیا میں اگر کوئی آدمی یہاں کے اعتبار سے خصوصاً ہند و پاک کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی کنگن پہنتا ہے تو اس کے لیے ایک عیب کی بات سمجھی جائے گی. لیکن جنت میں جب یہ کنگن پہنائے جائیں گے تو وہ عیب نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے ایک انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے اس کو پہنایا جائے گا. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے جی کہ یہاں پر مرد آدمی کو کنگن پہننا کیا شریعت میں منع ہے جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عورت کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس پر بھی لعنت ہے. تو یہ جو کنگن پہننا ہے یہ عورتوں کے لیے خاص ہے یہ عورتوں کا زیور ہے یہ ان کی خوبصورتی اور زینت کے لیے جو ہے بنائی گئی ہے. تو کنگن ان کو پہننے کی اجازت ہے. جنت میں تو مرد پہنیں گے وہ جنت ایک الگ چیز ہے وہاں کوئی چیز منع نہیں ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے کنگن پہننا مرد کے لیے شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ جیسے ابھی حدیث پاک آپ نے بیان کی تو اس میں بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی آدمی عورتوں کی مشابہت کرتے ہوئے کانوں میں بالیاں وغیرہ ڈالتا ہے یا پھر لباس ویسا اختیار کرتا ہے یا پھر ہاتھوں میں کنگن وغیرہ ڈالتا ہے تو یہ مرد آدمی کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ملتی. یہ ایک بات ہوگی. اور دوسری چیز جو منع کیا گیا ہے یہاں پر
دنیا میں مرد آدمی کے لیے جو اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرنے اختیار کرنے سے جو منع کیا گیا ہے، دراصل اس کی اہم ذمہ داری کو بتانا یہاں پر مقصد ہے۔ مرد آدمی زیب و زینت اختیار کرنا، خوبصورت ہونا، یہ اس کے پیدائش کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے پیدائش کا مقصد دین کے کام میں وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا، مجاہد بننا، اپنے آپ کو دین کی تبلیغ کے لیے ہمیشہ تیار رکھنا، یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ تو اب وہ اگر آدمی اپنے مقصد کو سامنے رکھے بغیر زیب و زینت میں، خوبصورت بننے میں اگر وہ منہمک ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ تو بہرحال یہاں پر دنیا میں کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے طور طریقے کو اختیار کر لے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں سے منع کیا گیا ہے۔ تو آگے بتا رہے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پاک، جو انتہائی پاک و صاف ہوگی، ایسی شراب جو پاکی میں سب سے زیادہ پاک ہوگی، وہ شراب ان کا رب ان کو وہاں پر پلائے گا۔ طہوراً کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مبالغۃً فی طہارتہ، اس کی پاکی اور نظافت میں انتہائی زیادتی ہوگی، بہت حد سے زیادہ پاک شراب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پلائے گا، بخلاف خمر دنیا، برخلاف دنیاوی شراب کے کہ ایک تو بدبودار ہوتی ہے، بدمزہ ہوتی ہے، اور اگر پینے والا آدمی اس کے قریب بھی جاتا ہے تو اس کو کراہت سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو آخرت کی جو شراب ہے اس سے بالکل مختلف ہوگی۔ ان ہذا النعیم، یہ جو نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے شروع سورہ سے لے کر یہاں تک، کان لکم جزاء، ایمان والوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بدلے کے طور پر ہوں گے۔ وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری جو کوششیں ہیں اعمال میں، ایمان لانے میں، صبر کا دامن تھامے رہنے میں، تم نے جو کوششیں کی ہیں ان کوششوں کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ وہ کوششیں تمہاری قابل قبول ہوں گی، مقبول ہوں گی، قبول کی جائیں گی۔ ایک بات کی تو پچھلے درس میں جو ہم نے بات رکھ چھوڑی تھی کہ آگے ہم بتائیں گے کہ ایک چشمہ وہاں پر کافور نام کا ہوگا، اور اس میں کیا ہے، جنت، اہل جنت اس سے خوب پیٹ بھر کر نوش فرمائیں گے، پئیں گے۔ اور دوسرا چشمہ جو ہے سلسبیل نام کا ہوگا، اس میں سونٹ ملایا ہوا ہوگا، اس کے ایک مختلف صورتیں وہاں پر بتائیں۔ پھر اب یہاں پر تیسری صورت بتا رہے ہیں کہ سقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کا رب ان کو پاک و صاف شراب پلائے گا۔ تو یہ اب مفسرین اکرام ان تین چیزوں کے بیان کرنے کے بعد اب ایک خاص طور پر یہ چیز ان تینوں کے درمیان جو مناسبت ہے، جو مطابقت ہے، اس کو بتا رہے ہیں کہ حالات مختلف ہوں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی نیک و کار بندے ہوں گے، اولیاء کرام، صالحین اعظام، صدیقین، شہداء، انبیاء کرام، یہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت سے شراب عطا فرمائے گا، شراب پلائے گا، یہ ایک ہو گئی۔ اب جو لوگ ہیں صرف مومنین ہیں، اعمال صالحہ نہیں کیے ہیں، ان کو خود حکم ہوگا کہ تم جاؤ جنت میں، وہاں سے سیراب ہو کر پی لو، ایک ہو گئی۔ دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں ایمان والے ہیں، نیکوکار ہیں، اعمال صالحہ کیے ہیں، لیکن اولیاء کرام کے درجے تک نہیں پہنچے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو فرشتوں کے ذریعے سے پلائے گا شراب، یا پھر بچوں کو مقرر کیا جائے گا ان کی خدمت کے لیے، وہ ان کو شراب پلائیں گے۔ تین درجے کے لوگ، ایمان والوں میں بالکل کم درجہ، ایمان والوں کے درمیان کا درجہ، اور ایمان والوں میں جو اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہیں ان کو۔ تو اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شراب طہور سے سیراب کرائے گا۔ جو ایمان والے، اعمال صالحہ کرنے والے جو لوگ ہیں، جو انبیاء کرام، اولیاء کرام کے بعد کا جن لوگوں کا درجہ ہے، ان کو فرشتے یا پھر جنتی جو بچے ہیں ان کو سیراب کر کر پلائیں گے۔ اور پھر تیسرا جو طبقہ ہے، فرشتے بھی ان کی خدمت میں ہوں گے، ان کو شراب پلائیں گے، اور جو بچے ان کی خدمت کے لیے رکھے گئے ہیں وہ بھی پلائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا جو طبقہ ہے ان کو حکم دیا جائے گا کہ نہر، چشمہ یہاں سے جاری ہے، تم آرام سے بیٹھ کر یہاں تم سیراب ہو کر پی سکتے ہو یہاں چیز۔ تو مفسرین اکرام تین طبقے جو الگ الگ تین چشمے یہاں پر جو بتائے ہیں ان کو اس طرح بانٹ دیے ہیں کہ پہلا طبقہ یہ جو اخیر میں بتایا گیا ہے وہ اہل اللہ کے لیے ہے، دوسرا ایمان والے، اعمال صالحہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے، اور تیسرا طبقہ صرف ایمان جو لائے ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن گناہوں کے بعد ان کو جو جنت میں داخل کیا گیا ان کی سزا دینے کے بعد تو ان کو حکم ہوگا کہ یہ یہاں پر چشمہ جاری ہے، اس سے تم سیراب ہو کر نوش فرماؤ، پی لو۔ چلیے یہ چیز بیان کرنے کے بعد آگے اب بیان کر رہے ہیں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم ہی آپ پر قرآن پاک نازل کیے ہیں۔ اب یہ تو بات ہو گئی، ترجمہ ہوا بے شک ہم ہی آپ پر قرآن پاک نازل کیے ہیں۔ تو اب ترکیبی اعتبار سے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انا ایک تو حروف مشبہ بالفعل ہے، اور انا کے اندر پہلے سے ہی ضمیر
نحنو کے معنی اس کے اندر پہلے سے ہی موجود ہے. پھر اس کے بعد مزید ضمیر منفصل لے کر آئے نحنو، ضمیر متصل پہلے سے ہی موجود ہے، پھر ضمیر منفصل لے کر آئے. یہ تاکید کے طور پر لائے ہیں. کس کی؟ لِاسْمِ اِنَّا، اِنَّا کا جو اسم ہے جو پہلے سے ہی اِنَّا کے اندر جو نحنو کی شکل میں موجود ہے اس کی تاکید کے لیے. ایک قول کے مطابق یہ تاکید کے لیے لائے. دوسرے قول کے مطابق بتا رہے ہیں کہ یہ نحنو جو ہے جو ذکر کیا گیا ہے ضمیر فصل کے طور پر یہاں پر لایا گیا ہے. تو ضمیر فصل کے طور پر جب مانیں گے تو کیا ترکیب ہوگی؟ بتا رہے ہیں نحنو مبتدا، نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یہ پورا جملہ مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر نحنو مبتدا کی خبر. نحنو مبتدا اپنی خبر سے مل کر اب پھر یہ انا حروف مشبہ بالفعل کی یہ خبر بن جائے گا. تو انا کے اندر چونکہ پہلے سے ہی نحنو اسم ہے اب یہ اس کی خبر بن جائے گا. تو یہ ترکیب اس طرح سمجھی جائے گی. نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اب بتا رہے ہیں خبر انا، یہ انا کی خبر ہے. مطلب ای فصلناہ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہی نہیں بلکہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اور پھر اتارنے میں بھی ہم نے ایک ہی مرتبہ پورا قرآن نہیں اتارا. ولم ننزلہ جملۃ واحدۃ، ایک ہی مرتبہ ایک ساتھ ہم نے پورا قرآن دنیا میں اتارا نہیں ہے، بلکہ جب جب جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی ہم نے موقع محل کے اعتبار سے ہم نے قرآن پاک کی آیتوں کو اتارا ہے. فاصبر لحکم ربک، آگے حکم دیا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا جو حکم ہے تبلیغ رسالت کرنا، اللہ کے احکامات پہنچانا، جو آپ پر جو ذمہ داری رکھی گئی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں دشمنوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچیں گی آپ اس پر صبر کرتے رہیے. آپ پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے رکھی گئی ہے کہ اللہ کی باتیں بندوں تک پہنچانا، امتیوں کو پہنچانا، آپ اس ذمہ داری پر کاربند رہیے، اس ذمہ داری کو انجام دیتے رہیے. دشمنوں کی طرف سے اس ذمہ داری کی وجہ سے جو تکلیفیں آئیں گی اس پر صبر کا دامن تھامے رہیے. ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور ان کافروں میں سے کسی بھی گناہ گار آدمی کی اور کسی بھی کافر آدمی کی ہرگز ہرگز آپ پیروی مت کیجیے. اب یہاں پر صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ آثما او کفورا سے کیا مراد ہے؟ کیا کوئی خاص آدمی مراد ہے یا پھر عمومی طور پر ہر گناہ گار آدمی، ہر کافر آدمی مراد ہے؟ تو یہاں پر دونوں بتا رہے ہیں کہ آثمن سے اگر خاص آدمی مراد لیں گے عتبہ بن ربیعہ، اور پھر کافر سے مراد ولید بن مغیرہ، یہ دونوں مراد ہوں گے خاص اگر مراد لیں گے. ورنہ اس کے اندر کیا ہے، دونوں میں عمومی معنی لینے کی بھی گنجائش ہے. اگر عام معنی لیں گے تو حکم ہوگا کہ کوئی بھی گناہ گار کافر آدمی ہو تو ہرگز ہرگز آپ اس کی پیروی مت کیجیے، یہ معنی ہوں گے. ای عتبہ بن ربیعہ والولید بن المغیرہ قالا للنبی، کیوں کہا جا رہا ہے خاص طور پر ان دونوں کی پیروی نہ کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ بتا رہے ہیں کہ قالا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں کے دونوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ ارجع عن ھذا الامر، یہ جو نیا کام تم لے کر آئے ہیں، نیا دین جو تم لے کر آئے ہو، اے محمد تم اس سے پلٹ جاؤ، ہمارے آباء و اجداد کی طرف تم پلٹ کر آ جاؤ، ان کے دین کو مان لو. تو انہوں نے آپ کے پاس آ کر آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تو اللہ کی طرف سے ان کو جواب دیا جا رہا ہے اور حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ ہرگز ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیں اور ان لوگوں کی پیروی ہرگز ہرگز نہ کریں. یہ بات ہو گئی. وَيَجُوزُ أَن يُرَادَ كُلُّ آثِمٍ وَكَافِرٍ، اس میں اس بات کی بھی گنجائش ہے، اس میں اس بات کی بھی اجازت نکلتی ہے کہ ہر ایک گناہ گار آدمی اور ہر ایک کافر مراد لیا جائے، یہ بھی اجازت ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ الا تطع احدہما این کان فیما دعاک الیہ من اسم او کفر، تو مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں میں سے یعنی گناہ گار اور کافر دونوں میں سے کسی ایک کی بھی پیروی مت کیجیے، چاہے وہ آپ کو جو اپنی طرف بلاتے ہیں، جو آپ کو اپنی طرف بلاتے ہیں، اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں، وہ گناہ گار ہو یا کافر ہو، دونوں میں سے کسی ایک کی بھی آپ پیروی مت کیجیے. خاص عمومی طور پر سارے گناہ گار اور سارے کافر اس میں اب خود بخود شامل ہو جائیں گے. سارے گناہ گار کا مطلب یہ گناہ گار سے مراد یہاں پر ہاں ابھی بتا رہے ہیں کہ گناہ گار سے مراد یہاں پر کافر جو گناہ گار ہوگا وہ یہاں پر مراد ہے. مومن جو گناہ گار ہے تو ان کے بارے میں تو یاد رکھیں کہ مومن گناہ گار آدمی کی پیروی کرنا تو یہ حضور کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا تھا، بلکہ مومن کو تو حکم یہ ہے حضور کی پیروی کرے. مومن جو آدمی ہے اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حضور کی پیروی کرے، حضور کو حکم نہیں دیا گیا کہ وہ مومن آدمی کی پیروی کرے. تو اس طرح کا سوال تو ہو ہی نہیں سکتا. اب یہاں پر جو آیا ہے آثمن سے مراد یہاں پر کافر، جو کافروں کے بھی مختلف درجے جو ہوتے ہیں، تو ان کافروں میں سے جو بھی مختلف قسم کے درجے والے جو بھی کافر ہوں گے ان کی آپ ہرگز ہرگز پیروی مت کیجیے، یہ مراد. آثمن سے ایمان والا گناہ گار مراد نہیں بلکہ
کافر جو گناہ گار ہوں گے ان میں سے یہ حکم لیا جائے گا۔ چلیے اب بات آگے بڑھا رہے ہیں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ اپنے رب کا نام یعنی رب کا نام کثرت سے ذکر کرتے جائیے صبح اور شام۔ تو رب کا نام ذکر کرتے جائیے تو مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہ نماز پڑھنا مراد ہے۔ تو آپ صبح اور شام نماز ادا کرتے رہیے رب کے لیے، یعنی صبح اور شام سے مراد کیا ہے؟ فجر، ظہر اور عصر، یہ تینوں نمازیں اس آیت کے اس حصے میں خود بخود شامل ہو گئی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی آپ کیا ہے؟ رات کے مختصر سے وقت میں آپ نماز ادا کیجئے۔ فَاسْجُدْ لَهُ، اللہ کو سجدہ کیجئے۔ تو اب یہ رات میں اللہ کو سجدہ کیجئے، اس سے کون سی نمازیں؟ یعنی المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کی نمازیں۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اور یہ دو آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں میں پانچوں نمازوں کی فرضیت کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور پھر پوری رات آپ کیا کیجئے؟ پوری رات سے مراد جیسے ابھی بتایا گیا سورہ مزمل میں تہجد کتنا پڑھنا ہے، آدھی رات یا پھر 2 ثلث یا پھر 1 ثلث، وہ جو تفصیل بتائی گئی ہے وہ یہاں پر مراد ہوگی۔ تو رات میں ایک لمبی رات تک آپ کیا کیجئے؟ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ صلی التطوع فی، نفل نماز آپ اس میں پڑھیے، کما تقدم من ثلثیہ او نصفہ او ثلثہ، جیسے کہ ابھی پہلے سورہ مزمل میں گزر چکا ہے کہ 2 ثلث، ایک یا آدھی رات یا پھر 1 ثلث، ویسے ہی یہاں پر حکم دیا جائے گا۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، اب آگے بتا رہے ہیں کہ بے شک یہ لوگ، یہ کافر جلد آنے والی چیز یعنی دنیا کو چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ یختارون علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو یہ لوگ طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ان کے آگے جو سخت دن ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یومًا ثقیلا، سخت دن ہے یعنی شدیداً، وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن، یعنی لا يعملون له، اس قیامت کے دن کے لیے وہ لوگ کام نہیں کرتے، اعمال انجام نہیں دیتے۔ نحن خلقناہم، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وشددنا اسرہم، ہم نے ان کے اعضاء کو، ان کے ہڈیوں کے جوڑوں کو ہم نے مضبوط کیا ہے۔ شددنا قوینا اسرہم، اسرہم سے مراد بتا رہے ہیں کہ اعضاءہم، یا تو ان کے اعضاء مراد ہوں گے، وہ مفاصلہم، اور ان کے کیا ہے؟ جوڑ، ہڈیوں کے جو جوڑ ہیں وہ یہاں پر مراد ہوں گے۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے ہڈیوں کے جو جوڑ ہیں ان کو مضبوط کیا۔ وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے، بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ، ان کے مثل ہم جب تبدیل کرنا چاہیں گے، یعنی ان کو ختم کر کر ان کے بدلے میں دوسرے مخلوق کو لانا چاہیں گے تو ہم وہ کام انجام دے سکتے ہیں، ہماری اس پر قدرت ہے۔ أَيْ جَعَلْنَا أَمْثَالَهُمْ فِي الْخِلْقَةِ بَدْلًا مِّنْهُمْ، ان کی طرح مخلوق ہم ان کے بدلے میں لے کر آئیں گے اگر ہم یہ چاہیں۔ بِأَن نُهْلِكَهُمْ، ان کو ہلاک کر کر ان کی طرح دوسری مخلوق کو اگر ہم لانا چاہیں تو بالکل لا سکتے ہیں، یہ ہماری اس پر بھی قدرت ہے۔ اب یہ بدلنا تبدیلاً جو لائے ہیں، مفعول مطلق برائے تاکید یہاں پر لایا گیا ہے۔ اب ایک قاعدہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ لفظ اذا اور لفظ ان، یہ دو اچھی طرح آپ یاد رکھیں کہ ایک تو شرط کے لیے لایا جاتا ہے لفظ اذا بھی اور لفظ ان بھی، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ لفظ اذا امور متحققہ کے لیے لایا جاتا ہے کہ ایسے کام جن کا ہونا ہر حال میں 100% درست ہو، 100% وہ کام ہو کر ہی رہنے والے ہوں تو ان کے لیے لفظ اذا استعمال کیا جاتا ہے، اور جن کے ہونے میں احتمال ہو بھی سکتے ہیں، نہ بھی ہو سکتے ہوں، تو ان کے لیے لفظ ان استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو اذا لایا گیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مخلوق کو، جو انسان ہے ان کو ہلاک کر کر ان کے بدلے میں ان کی طرح دوسرے لوگوں کو لا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو کر سکتا ہے، یہ امور متحققہ کے لیے لایا جانا چاہیے۔ لیکن یہاں شئنا کے جو معنی ہیں، تو شئنا کا مطلب یہ کہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، احتمال ہے اس میں ہونے نہ ہونے کا، تو یہاں آنا تو یہ چاہیے تھا، سیاق و سباق کے اعتبار سے، آگے پیچھے کلام کے اعتبار سے ان آنا چاہیے تھا، ان کی بجائے یہاں پر اذا لایا گیا ہے۔ تو اب اسی کو بتا رہے ہیں، ووقعت اذا موقع ان کی جگہ پر یہاں پر اذا لایا گیا ہے۔ نحو ان یشاء یذھبکم، جیسے کہ قرآن پاک میں لایا گیا تھا ان یشاء یذھبکم، وہ امور محتملہ کے لیے لایا گیا تھا، یہ احتمال تھا کہ اس میں ہو بھی سکتے ہیں، وہ کام نہیں بھی ہو سکتے ہیں، تو ان لایا جائے گا، اور جن کے ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو تو وہاں پر اذا لایا جاتا ہے۔ تو اذا لائے ہیں لیکن کام امور محتملہ سے ہے، تو لہٰذا ان کے بجائے اذا یہاں پر لایا گیا ہے، اس کو بتا رہے ہیں۔ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَشَأْ ذَلِكَ، کیونکہ ان کی بجائے اذا کیوں لایا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو نہیں چاہا، اللہ نے اس بات کا ارادہ نہیں کیا۔ وَإِذَا لِمَا يَقَعُ، اور پھر اذا جو لایا جاتا ہے
جو ہر حال میں واقع ہو کر رہتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اذا اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان امور محتملہ کہ ایسے کام کے جن کے ہونے میں احتمال ہو بھی سکتے ہوں نہ بھی ہو سکتے ہوں تو ان کے لیے ان لایا جاتا ہے، اور اذا جو ہے ایسے کام جن کا جو ہر حال میں ہو کر ہی رہتے ہوں، جن کا ہونا ہر حال میں 100% درست ہو، صحیح ہو کر ہی رہنے والے ہوں، تو ان کے لیے اذا لایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اذا لایا گیا ہے ان کے مقام پر، ان آنا مناسب تھا یہاں پر لیکن اذا لایا گیا ہے، تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی ان کی جگہ پر اذا اور اذا کی جگہ پر ان استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ سورہ یہ جو اتاری گئی ہے صورت، یہ انتہائی نصیحت آموز ہے للخلق مخلوق کے لیے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو آدمی اپنے رب کی طرف راستہ بنا لینا چاہے اطاعت و فرما برداری کے طور پر، اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یہ سورہ کیا ہے؟ انتہائی نصیحت آموز ہے، انتہائی نصیحت کرنے والا یہ سورہ ہے ہر آدمی کے لیے، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کے دربار میں اطاعت کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرتا ہو، تو اس کے لیے یہ انتہائی نصیحت آموز سورہ ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم کچھ بھی نہیں چاہتے، وما یشاؤون، تشاؤون یشاؤون دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، وما تشاؤون وما یشاؤون، اور تم کچھ بھی نہیں چاہتے، یعنی اللہ کے دربار میں اللہ کی طرف اطاعت کی غرض سے پلٹنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اگر راستہ بنائے تو تمہارے لیے راستہ نکل سکتا ہے۔ الا ان یشاء اللہ ذلک، مگر وہ راستہ بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا کرنا چاہے، اللہ کی مشیت میں تمہیں ہدایت عطا کرنا ہو تو تمہیں خود بخود ہدایت حاصل ہو جائے گی، صحیح راستہ مل جائے گی۔ مشیت الہی میں تمہیں ہدایت عطا کرنا نہیں ہے تو تم لاکھ کوششیں کریں، اس کے بعد تمہیں ہدایت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی پچھلے درسوں میں بتائے ہیں کہ دو چیزیں، ایک مشیت الہی ہے اور ایک ہے رضا الہی۔ ہدایت اور گمراہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں ہے ضرور، لیکن رضا الہی میں صرف اور صرف ہدایت آتی ہے، اور پھر گمراہی اللہ کی رضا میں رضامندی نہیں آتی۔ مطلب دونوں کام چاہے ہدایت حاصل ہو یا پھر گمراہی حاصل ہو، یہ اللہ کی مشیت سے ہی ہوتے ہیں، لیکن دونوں کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کس کام سے راضی ہوتا ہے؟ وہ ہدایت والے کام سے راضی ہوتا ہے، گمراہی کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو مشیت الہی دونوں میں ہے، اور رضا الہی صرف ہدایت میں ہے، گمراہی میں نہیں ہے، اس کو یہاں پر بتانا مقصد ہے۔ ان اللہ کان علیما بخلقہ حکیما فی فعلہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے باخبر ہے اور اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت خاص میں یعنی جنت میں داخل فرماتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایمان والے لوگ ہیں۔ والظالمین، اور اب رہے ظالم لوگ تو اعد لهم عذابا علیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب، تکلیف دینے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور وہ ظالم سے مراد کافر لوگ مراد ہیں، کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اب یہاں یہ ظالمین جو حالت نصبی میں ہیں بتا رہے ہیں کہ ایک فعل محذوف ہے اور آنے والا فعل اس فعل محذوف پر دلالت کر رہا ہے، جس کو عربی زبان میں قاعدہ آپ دیتے ہیں کہ اضمار علی شریطۃ التفسیر، فعل کو اس شرط پر حذف کرنا کہ آگے آنے والا فعل اس محذوف فعل پر دلالت کر رہا ہو، تو وہ قاعدہ یہاں پر پیش آیا ہے۔ اعد للظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا تکلیف دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اعد ظالمین سے پہلے وہاں پر محذوف نکالیں گے۔ چلیے یہ الحمدللہ اب یہاں پر سورہ انسان مکمل ہوا، ہم سورہ مرسلات آگے شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ المرسلات مکیۃ 50 آیۃ، سورہ مرسلات مکیہ ہے، اس میں کل 50 آیتیں۔ آگے گزرنے سے پہلے ہم پہلے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد تفسیر جو صاحب جلالین بتا رہے ہیں اس پر ہم غور و فکر کریں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والمرسلات عرفا، اور پے در پہ ایک کے بعد ایک مسلسل چلنے والے ہواؤں کی قسم، مسلسل چلنے والے ہواؤں کی قسم۔ فالعاصفات عصفا، اور تیز طوفانی ہواؤں کی قسم۔ والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی قسم جو بارش کے بادلوں کو بالکل پھیلا دیتی ہیں، بارش کو پھیلا دیتی ہیں۔ والفارقات فرقا، اور پھر ان قرآن پاک کی آیتوں کی قسم جو حق و باطل اور حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی۔ والملقیات ذکرا، اور ان فرشتوں کی قسم جو انبیاء کرام اور رسول اعظام کے دلوں میں قرآن پاک اور ذکر الہی کو ڈالتے ہیں، اتارتے ہیں، وحی الہی کو اتارتے ہیں۔ یہاں پر صاحب جلالین اس انداز میں تفسیر کیے ہیں۔
تو اب دیکھیں یہ جو 5 آیتیں بیان کی گئی ہیں، ایک والمرسلات عرفا 1، فالعاصفات عصفا 2، فالناشرات نشرا 3، فالفارقات فرقا 4، فالملقیات ذکرا، یہ جو 5 آیتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں صاحب جلالین کا یہ طریقہ ہے کہ 5 میں سے جو 3 ہیں، فالمرسلات اور پھر عاصفات اور ناشرات، ان تینوں سے ہوا مراد لیے ہیں، اور چوتھے سے فالفارقات فرقہ سے قرآن پاک کی آیتیں مراد لی، اور 5واں جو فالملقیات ذکرا ہے اس سے فرشتے مراد لیے۔ یہ تینوں میں الگ الگ مراد لینے کی وجہ یہ ہوئی کہ ان 5 کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا ہے، اور یہ 5 صفت یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، ان کے موصوف محذوف ہیں۔ موصوف محذوف ہونے کی وجہ سے مفسرین کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ مفسرین نے کہا کہ ان 5 کے جو موصوف ہیں وہ ہوا ہے، الریاح۔ مفسرین نے، ایک دوسرے مفسرین کی جماعت نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض مقامات پر ہوا ہے، بعض مقامات پر قرآنی آیتیں ہیں، بعض مقامات پر فرشتے ہیں، جیسے کہ صاحب جلالی یہاں پر بیان کیے۔ اور مفسرین کی ایک جماعت نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، 5 مقامات پر جو موصوف ہے وہ فرشتے مراد ہیں۔ تو بہرحال 3 الگ الگ اقوال ہیں، لیکن یہاں پر صاحب جلالین کا جو قول ہے وہ یہ کہ ابتدائی 3 جو چیزیں ہیں وہ ہوا ہے، ان کی جو موصوف ہے وہ ہوا ہے، الریاح ہے، چوتھا قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور 5واں فرشتے یہاں پر مراد ہیں۔ چلیے اب پہلے ہم تفسیر دیکھ لیں گے قرآن پاک تفسیر جلالین کے اعتبار سے، پھر آگے ان کا جواب قسم کیا ہے وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ والمرسلات عرفا، مسلسل بھیجے جانے والی ہواؤں کی قسم، ای الریاح متتابعۃ، یعنی وہ ہوائیں جو پے در پہ ایک کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ بھیجی جاتی ہیں۔ اب یہ عرفا بتا رہے ہیں کہ عرفا اصل کہتے ہیں گھوڑے کے گردن پر جو بال ہوا کرتے ہیں، جو ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور جب گھوڑے کی رفتار میں جب بھاگتا ہے تو ایک ساتھ اڑتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس سے یہاں پر تعبیر کرنا ہے کہ یتلو بعضہ بعضا، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ساتھ اڑتے ہیں اور ایک ساتھ پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ونصبہ علی الحال، اور عرفاً یہ جو منصوب ہے بتا رہے ہیں حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ذوالحال کہاں پر ہے؟ مرسلات میں جو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، اور عرفاً اس کا حال بن کر واقع ہوا ہے۔ اور ویسے ہی عصفاً بھی وہی معنی، نشراً وہی، فرقاً ذکراً ویسے ہی معنی کہ اس سے پہلے جو الفاظ ہیں اس کے اندر ضمیر نکالیں گے وہ ذوالحال بنیں گے، اور یہ الفاظ کیا ہے، حال بن کر منصوب سمجھے جائیں گے۔ فالعاصفات عصفا، تیز و تند ہوائیں، طوفانی ہواؤں کی قسم، الریاح الشدیدہ، سخت ہوائیں، تیز و تند طوفانی ہواؤں کی قسم، فالناشرات نشرا، اور پھیلانے والی، الریاح وہ ہوائیں، تنشر المطر، جو بارش کو کیا کرتی ہیں، پھیلا دیتی ہیں، بکھیر دیتی ہیں، ان ہواؤں کی قسم، فالفارقات فرقا، بس فرق کرنے والے، الگ الگ کرنے والی آیتوں کی قسم، ای الآیات القرآن تفریق بین الحق والباطل، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں، والحلال والحرام، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرتے ہیں، فالملقیات ذکرا، اور ان فرشتوں کی قسم جو ذکر کو ڈالتے ہیں، یعنی وحی الہی کو اتارتے ہیں، تنزل بالوحی الی الانبیاء والرسل، انبیاء اور رسولوں کے پاس وہ کیا کرتے ہیں، وحی لے کر اترتے ہیں، یلقون الوحی الی الامم، اور پھر وہ انبیاء اور رسول کیا کرتے ہیں، وہ وحی کو لے کر وہ الی الامم، امتیوں تک وہ پہنچا دیتے ہیں۔ عذراً او نذرا، عذراً معذرت خواہی کے طور پر، یا نذراً ڈرانے کے طور پر۔ تو اب عذراً کا تعلق ایمان والوں سے رہے گا، اور پھر نذراً کا تعلق کافروں سے رہے گا۔ تو وہ جو ملقیات ذکرہ ہے، قرآن پاک کو اتارنا ہے، کیوں؟ للاعذار، ایمان والے جو گناہ گار ہیں، گناہ گار وہ عذر پیش کر کر وہ گناہوں سے توبہ کریں، اور پھر وہ توبہ کر کر ایمان والوں میں خود بخود پورے طور پر ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ نذراً تو کافروں کو ڈرانے کے لیے کہ گناہ گار ہیں، کافر ہیں، تو تم کو اس طرح کا عذاب آئے گا، اس کو ڈرانے کے لیے یہ فرشتے، یعنی جو قرآن پاک وحی کے ذریعے سے اتارا جا رہا ہے، اس میں ایمان والوں کو عذر کے ساتھ، عذر کا ایک دروازہ کھولے رکھ کر توبہ کی توفیق عطا کرنا، توبہ کے لیے پلٹ جانا، یہ معنی ہے۔ اور نذراً سے کافروں کو ڈرانا ہے کہ تم ابھی بھی اگر نہ پلٹو گے تو عذاب تم کو آ لے گا، عذاب تم کو گھیر لے گا، اس بات سے ڈرانا ہے۔ تو قرآن ہم نے ڈرانے کے لیے، جیسے دوسرے مقام پر جیسے بتایا گیا کہ ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے، اور کافروں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے، تو وہی یہاں پر مراد ہے۔ ای للاعذار وللانذار، ایمان والوں کے لیے جو معذرت خواہی کا جو معاملہ ہوگا اس کے لیے، اور کافروں کے لیے ڈرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان احکامات کو، قرآنی آیتوں کو اتارتے ہیں۔
چلیے ایک بات ہوئی. اب یہاں پر لفظ بتا رہے ہیں کہ نذرن نذرن زال کے سکون اور زال کے پیش کے ساتھ پڑھا گیا ہے. وفی قراتی بدم زال نذرن اور قرات میں نذرن کے زال کے ضمے کے ساتھ پڑھا گیا ہے. اور عذرن کے بارے میں بھی وہی قرئ بدم زال عذرن اور قرات میں زال عذرن کے زال کے ضمے کے ساتھ پڑھا گیا ہے. یعنی دونوں کو بھی عذرن نذرن یہ قرات ہوئی, عذرن نذرن زال کے سکون کے ساتھ دوسری قرات پڑھا گیا. تو بہرحال شروع سورے سے لے کر یہاں تک قسمیں کھائی گئی, 5 چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا. اب قسم کس کی وجہ سے کھائی گئی, کیوں کھائی گئی, جواب قسم کیا ہے, انما توعدون لواقع. اب اصل بات لا رہے ہیں کہ بے شک اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے, اے کفار مکہ جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا, سزا, عذاب, حساب کتاب, جن جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے, لواقع وہ ہر حال میں واقع ہو کر رہیں گے. کائن لا محالت ہر حال میں وہ لا محالہ طور پر واقع ہو کر رہیں گے. کب؟ اب بتا رہے ہیں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے, بے نور ہو جائیں گے یعنی ستاروں کے اندر سے روشنی نور سب چھین لیا جائے گا. محیا نورہا ستاروں کے نور کو میٹ دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور جب آسمان جب پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ اور جب پہاڑ کیا ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, بالکل فتیتا وسیرت نفیست. اب یہاں پر دیکھیں فتت, فتیتا نہیں فتت پڑھیں گے اس کو, فتہ یا فتو سے فتہ, ہاں فتت. تو ماضی غائب واحد مؤنث کا صیغہ یہاں پر استعمال کریں گے فتت. نوصفت کی تفسیر فتت سے اور سیرت سے کر رہے ہیں. تو جب پہاڑ مطلب وہی ریزہ ریزہ کرنا, باریک بنا کر بالکل کیا ہے چلا دینا یعنی ہوا میں اڑا دینا, یہ مراد ہے. اور جب پہاڑ کیا ہو جائیں گے, بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, اور پھر ایسے ریزہ ریزہ ہوں گے کہ پہاڑ ہوا کے ذریعے سے ان کو ایک مقام سے اڑا کر دوسرے مقام پر لے جایا جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ اور جب رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا تو جمع کیا جائے گا. اُقِّتَتْ کے معنی جمع کیا جائے گا. تو اب یہ جو جملہ ہے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا, تو اس میں تھوڑی سی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. وہ وقت میں سارے کے سارے رسول آئیں گے اور پھر اپنی امتیوں کے خلاف میں گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام الہی پہنچا دیا تھا, یہ لوگ اپنی پیغام الہی پہنچنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیے. تو یہ بات پہنچانے کے لیے گواہ کے طور پر گواہی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. تو اس مقررہ وقت میں وہ سارے کے سارے رسول جمع ہوں گے اور گواہی دیں گے. تو اس مقررہ وقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ اور رسول ان کے لیے کیا ہے جمع کیا جائے گا ان کو. اب یہ اقیتت کو 2 طرح پڑھا گیا ہے, حمزہ سے اور پیش سے. اقیتت وقیتت 2 طرح اس کو پڑھا گیا ہے, بالواوی و بالحمزتی بدلا منہا. تو حمزہ کے بدلے میں واو کو ملا کر پڑھا گیا ہے. ای جمعت لی وقت یعنی وقت ایک مقررہ وقت کے لیے ان سب کو کیا ہے جمع کیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ اب بتا رہے ہیں کہ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ یعنی لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ایک بڑے دن کے لیے ان کو مؤخر کیا گیا تھا. اجلت ان کو مؤخر کیا گیا تھا. ای لِشَهَادَةِ عَلَىٰ أُمَمِهِمْ بِالتَّبْلِيغِ ان کو ایک مقررہ وقت ایک بڑے دن یعنی قیامت کے دن کے لیے ان کو رکھا گیا تھا. کس کام کے لیے؟ ان کی امتیوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے. کس بات میں گواہی دیں گے؟ کہ وہ ساری کی سارے باتیں جو اللہ نے بندوں تک پہنچانے کے لیے ان رسولوں کو بتائی تھیں, وہ ساری باتیں وہ رسول اپنے امتیوں کو پہنچا دیے ہیں. اس بات کی گواہی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. وہ مقررہ وقت پر وہ آئیں گے اور گواہی دیں گے. آگے بتا رہے ہیں لیوم الفصل وہ کون سا مقررہ وقت ہے؟ خود بتایا جا رہا ہے کہ فیصلے کا دن ہے. وہ ای بین الخلق مخلوق کے درمیان وہ فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن. ویؤخذ منہ جواب اذا. ہاں اب دیکھیں جو 3-4 مرتبہ جو اذا آیا ہے, وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ اور وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور پھر وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ 3-4 مرتبہ جو اذا آیا ہے. تو اذا حرف شرط ہے, اس کا جواب شرط کیا ہے؟ تو اب بتا رہے ہیں لیوم الفصل یہ جو جملہ ہے اس جملے سے اذا کے جواب کو نکالا جائے گا. کیا ہے وہ, کیسے نکالا جائے گا؟ صاحب جلال نے خود بتا رہے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ إِذَا أَيْ وَقَعَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْخَلَائِقِ تو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے, آسمان ٹوٹ جائے گا اور پہاڑ
ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، رسولوں کو وقت مقررہ پر بلایا جائے گا تو اس وقت مخلوق کے درمیان فیصلہ شروع ہو جائے گا، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واقع ہو جائے گا، یہ یہاں پر مراد ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تو اب یہاں پر یہ جو استفہام لایا گیا ہے تو فیصلے کا دن اس کی اہمیت اور اس کی شدت کو بتانے کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے، تحویل لشانہ، اس دن کی اہمیت اور پھر اس کی سختی کو بتانے کے لیے، اس دن سے ڈرانے کے لیے یہاں پر یہ لایا گیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے انتہائی سخت عذاب ہے۔ ھذا وعید لہم، جھٹلانے والوں کے لیے اس میں سخت وعید ہے۔ الم نہلک الاولین، اب یہاں پر ایک مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ کیا ہم ان سے پہلے، ان کافروں سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، کیا ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ہم نے ان سابقہ امتوں کو ہلاک نہیں کیا؟ الم نہلک الاولین بتکذیبہم، پہلے والی جو امتیں گزری ہیں انہوں نے جب اپنے انبیاء کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی ذات کا انکار کیا، تو کیا ہم نے ان پہلے والی امتیوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ای اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ ثم نتبعہم الآخرین، پھر جو بعد والی جو ہیں ان کی ہم پیروی کریں گے۔ نتبعہم الآخرین یعنی ہم ان کی پیروی کریں گے، مطلب یہ ہوگا کہ جیسے وہ ہلاک ہو گئے ہیں ان لوگوں کو بھی ہم ان کے پیچھے ہلاک کر دیں گے۔ ممن کذبوا، جیسے ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلا دیا ہے، جھوٹ باندھا ہے اللہ کی ذات میں اور رسول پر، کفار مکہ تھا، جیسے کہ کفار مکہ ہے۔ کفار مکہ یعنی پہلے والی جو امتیں اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائی ہیں، کفار مکہ بھی ویسے ہی جھٹلا رہے ہیں، جیسے ان کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان لوگوں کو بھی ہلاک کریں گے۔ فنہلکہم، ہم ان کو ہلاک کریں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور یہ تاکید کے لیے پھر دوبارہ یہاں پر لایا گیا ہے۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ عقیدہ دونوں کا ایک ہے، سابقہ امتوں کا اور یہ کفار مکہ کا، وہ بھی کافر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے تھے، یہ بھی کافر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ تو کام دونوں کے ایک جیسے ہیں، انجام بھی دونوں کا ایک جیسے ہوگا، وہ بھی ہلاک ہوں گے، یہ بھی ہلاک ہوں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ سابقہ انبیاء پر جو عذاب آتا تھا، جو ان کو ہلاک کیا جاتا تھا، عمومی عذاب ہوتا، سارے کے سارے گناہ گاروں کو ایک ساتھ ہلاک کر دیا جاتا تھا، لیکن حضور امت محمدیہ کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ حضور چونکہ امت محمدیہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو حضور کی رسالت اور نبوت اور حضور کی عظمت کی پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ جو کافر ہیں ان کو خصوصی طور پر الگ الگ انداز میں عذاب تو دیا جائے گا، لیکن پوری امت محمدیہ کو ایک ساتھ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں کرے گا۔ جو کافر ہیں ان کو الگ الگ مقام پر الگ الگ طور طریقوں سے ان کو ہلاک کیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، جیسے کہ جنگ بدر میں کافروں کو ہلاک کیا گیا، احد کا معاملہ ہے، اور دیگر جنگوں میں جیسے کافر ہلاک ہوئے ہیں، یہ خصوصی عذاب ہے اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ عمومی عذاب کہ پوری امت ایک ساتھ ہلاک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب امت محمدیہ سے اٹھا لیا ہے، اور جو عذاب ہوگا خصوصی طور پر وہ گناہ گاروں کے الگ الگ طبقوں کے اعتبار سے ہوگا۔ تو یہاں تک رکھیں، انشاءاللہ ہم یہاں سے جو بات چل رہی ہے آئندہ درس میں لیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔